رمضان کے مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں جنت کے دروازے کی جگہ پہ رحمت کے دروازے کا ذکر آیا ہے۔ دوسری روایت میں ابواب جنت کی جگہ ابواب رحمت کا ذکر آیا ہے۔ روزے کی تاثیر اور خصوصیت کا ذکر خود قرآن مجید میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمانے کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا کہ لعلکم تتقون، یعنی اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ ملکوتیت اور بہیمیت کا نسخہ جامعہ بنایا ہے، مرکب بنایا ہے۔ اس کی طبیعت اور جبلت میں وہ سارے مادے اور سفلی تقاضے بھی موجود ہیں جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت اور ملکوتیت کا وہ نورانی جوہر بھی ہے جو ملائے اعلیٰ کی لطیف مخلوق فرشتوں کی خاص دولت ہے۔ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کا یہ روحانی اور ملکوتی عنصر بہیمی اور حیوانی عنصر پر غالب اور حاوی رہے اور اس کو حدود کا پابند رکھے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب کہ بہیمی پہلو روحانی اور ملکوتی پہلو کی فرما برداری اور اطاعت شعاری کو اپنا مرکز بنائے اور اس کا عادی ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں کبھی بھی سرکشی نہ کر سکے، بغاوت نہ کر سکے، نافرمانی نہ کر سکے۔ روزہ کی ریاضت کا خاص مقصد اور خاص موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ کے احکام کی پابندی اور ایمانی اور روحانی تقاضوں کی تابعداری اور فرما برداری کا عادی بنایا جائے۔ چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے، اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ بہرحال روزہ چونکہ انسان کی قوت بہیمی کو اس کی ملکوتی اور روحانی قوت کے تابع رکھنے اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوت کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالنے کا خاص ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس لیے اگلی امتوں کو بھی اس روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسرے جو تفصیلی احکام ہیں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے اس میں کچھ فرق بھی تھا۔ اس آخری امت کے لیے جس کا دور دنیا کے آخری دن تک ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے کا جو وقت متعین کیا گیا ہے طلوع سحر سے غروب آفتاب تک رکھا گیا ہے، سورج کے ڈوبنے تک رکھا گیا ہے، اور بلا شبہ یہ مدت اور یہ وقت
مقصد کے لیے اس دور کے واسطے مناسب ترین اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ اس میں ریاضت اور نفس کی تربیت کا مقصد حاصل ہونے کے لیے جو محنت اور کوشش ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ جو وقت ہے اس کو اس سے کنارے کیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو، اور اگر اس کے وقت کو اور زیادہ رکھا جاتا، مثلاً روزے میں دن کے ساتھ رات بھی شامل کر دی جاتی، اور سحر کے وقت کھانے پینے کی اجازت ہوتی، یا سال میں 2-4 مہینے لگاتار روزہ رکھنے کا حکم ہوتا، تو انسانوں کی اکثریت ناقابل برداشت اور ان کی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا۔ بہرحال طلوع سحر سے غروب آفتاب تک کا وقت اور سال میں 1 مہینے کی مدت اس زمانے کے لیے، اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت اور تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور معتدل ہے۔ پھر اس مہینہ کے لیے، پھر اس کام کے لیے اور اس روزے کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اللہ کا کلام جس میں نازل ہوا، اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات جسے لیلۃ القدر، شب قدر کہتے ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہو سکتا ہے۔ پھر اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا ہے، جو تراویح کی شکل میں امت پر رائج ہے۔ دن کے روزوں کے ساتھ رات کی تراویح کے برکات مل جانے سے اس مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کو اپنے اپنے ادراک اور احساس کے مطابق ہر بندہ محسوس کرتا ہے، جو ان باتوں سے کچھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا ہے۔ یہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے، اس کی تشریح میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، اور جو کچھ تحریر فرمایا وہ آپ کے سامنے عرض ہے کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندے رمضان میں طاعات اور حسنات میں مشغول و منہمک ہو جاتے ہیں۔ وہ دن میں روزہ رکھ کے ذکر و تلاوت میں گزارتے ہیں، اور راتوں کا بڑا حصہ تراویح میں، تہجد میں، دعا میں، استغفار میں بسر کرتے ہیں، اور ان کے انوار و برکات سے متاثر ہو کر عام مومنین کے قلوب بھی رمضان میں عبادات اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب اور بہت سے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام اور ایمان کے حلقے میں سعادت اور تقوی کے اس عمومی رجحان اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضا کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ تمام طبیعتیں جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ کی مرضیات کی جانب مائل اور شر و خباثت سے متنفر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں تھوڑے سے عمل خیر کی قیمت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسرے دنوں کی بنسبت بہت زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو انہیں گمراہ کرنے سے عاجز اور بے بس کر دیا جاتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق ان 3 باتوں یعنی جنت کے اور رحمت کے دروازے کھل جانے، دوزخ کے دروازے بند ہو جانے اور شیاطین کے مقید اور بے بس کر دیے جانے کا تعلق صرف ان اہل ایمان سے ہے جو رمضان مبارک میں خیر اور سعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض ہونے کے لیے عبادات اور طاعات کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں۔
باقی رہے وہ کفار اور خدا ناشناس اور خدا فراموش اور غفلت شعار لاپرواہ لوگ جو رمضان اور اس کے احکام و برکات سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتے اور نہ ان کے آنے پر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی بشارتوں اور خوشخبریوں کا تعلق ان سے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جب اپنے آپ کو خود ہی محروم کر لیا ہے اور 12 مہینے شیطان کی پیروی پر وہ مطمئن ہیں، تو پھر اللہ کے یہاں بھی ان کے لیے محرومی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔